حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی پیر لاسانی ہیں۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ صبح کے وقت جمعے کے دن 27 رمضان المبارک 566 ہجری کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام بہاؤالدین ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور بعض محرخین نے لکھا ہے کہ آپ کی کنیت ابو البرکات تھی۔ آپ مادر زاد ولی ہیں۔ بچپن سے ہی آپ میں بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ جب آپ کے والد محترم قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور آپ کے کانوں میں آواز آتی تو ماں کا دودھ چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو ایک دن فرمانے لگے کہ جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں فرمایا تھا الست بربکم، تو اس وقت سے لے کر اب تک کے سارے واقعات مجھے یاد ہیں۔ اور آپ نے 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ قرآن مجید حفظ کیا، اور جب 12 برس کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی اس دار فانی سے چلے گئے۔ تو والد گرامی کے وصال کے بعد آپ خراسان تشریف لے گئے۔ وہاں 7 سال تک درس ظاہری میں مشغول رہے۔ پھر وہاں سے بخارا آئے گئے، اور بخارے میں آپ نے علم کی تکمیل کی، اور وہاں آپ کو بہاؤالدین فرشتے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں شیخ کمال الدین محمد یحییٰ جو بہت بڑے محدث تھے، ان سے درس حدیث لیا اور ان سے اجازت نامہ بھی حاصل کیا، اور پورے 5 سال آپ مدینہ شریف مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لائے اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور خلافت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ ملتان تشریف لائے، اور ملتان کو مستقل سکونت اپنایا۔ تو وہاں کے جو درویش تھے ان پر آپ کا آنا تھوڑا ناگوار گزرا، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ ملتان سے کہیں اور تشریف لے جائیں، اور انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھرا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو اس بات کا اظہار تھا کہ اس جگہ اس شہر میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقصد سمجھ گئے۔ آپ نے ایک پھول اس دودھ کے پیالے میں رکھا اور ان کو واپس لوٹا دیا، جو اس بات کا اظہار تھا کہ یہاں میری مثال ایک پھول کی طرح ہوگی، یعنی مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو بڑے حیران رہ گئے، اور سارے کے سارے آپ کے معتقد بن گئے۔ تو 7 صفر 666 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، پوری 100 سال عمر پائی۔ آپ کے ہاں زراعت اور تجارت بڑے عروج پہ تھی، ہر حال میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ آپ کا لنگر عام ہوتا تھا، علماء کی، صوفیاء کی، مشائخ کی، مہمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور بڑی خاطر تواضع کرتے تھے۔ شروع زندگی میں آپ روزانہ روزے رکھتے تھے، لیکن آخری ایام میں آپ روزانہ روزے تو نہیں رکھتے تھے، لیکن ہر رات ایک قرآن مجید مکمل تلاوت فرماتے تھے۔